فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہیں کہ زمین پر گھومو پھرو، گلی گلی چکر لگاؤ، اور یہ دیکھو کہ کہاں پر لوگ درس و بیان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جہاں ایسی محفل دیکھتے ہیں جیسے ابھی محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایسی محفلیں اب دیکھ لیں اپنے قرب و جوار میں کہاں کہاں لگی ہوں گی، دنیا سو رہی ہوتی ہے، عموماً مسجدیں بھی زیادہ تر فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اگر کہیں بہت ساری جگہوں پہ تو درس و بیان ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر 10 20 منٹ 30 منٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جنہوں نے سونا ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں، باقی کچھ ایکسرسائز کے لیے جانا ہے، ورزش کے لیے آگے پیچھے نکل کے، بس یہ ہوتا ہے۔ یوں کم لوگ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، یہ نیند کا ٹائم ہے، یہ بڑی شدید نیند آ رہی ہوتی ہے، اور یہ روٹین اوور آل لوگوں کی خراب ہے، اور اسی لیے صحتیں بھی خراب ہیں، کیونکہ صحتیں بھی خراب ہیں، مالی حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ یہی ٹائم تو رزق تقسیم ہونے کا ہے، اور یہ ٹائم بندہ سو کے گزار دیتا ہے۔ یہ ٹائم عبادت میں اور ذکر و اذکار میں، یہ ذکر ہو رہا ہے ابھی جو کر رہے ہیں، یہ ذکر کی ایک بہترین صورت ہے۔ یہ وقت جا کے گزارنا ہوتا ہے، ذکر میں گزارنا ہوتا ہے، تو پھر روزی میں برکت ہوتی ہے، صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے صحیح انجوائے کرنے کا، بڑا پیارا پیارا موسم ہوتا ہے، جنت میں بھی یہی موسم ہوگا۔ اب اس جنتی موسم کو بھی جو بندہ انجوائے نہ کرے، وہ جا کے سو جائے یا کسی اور کاموں میں لگ جائے صبح صبح، تو کتنا یہ محرومی ہے۔ تو ایسی محفلیں فرشتے پہ ڈھونڈتے ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہے، پورے علاقے میں سب سو رہے ہیں اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ایک محفل ملی ہے ایسی کہ چلو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس محفل پہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور کیسا پر پھیلانے کا انداز ہوتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے اوپر پر پھیلاتا جاتا ہے، یوں کرتے کرتے اس اجتماع والی جگہ سے لے کر آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک فرشتہ پر پھیلاتا جاتا ہے، اتنے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں، میں نے ان اہل محفل کو بخش دی، جو انہوں نے مانگا ہے میں نے ان کو عطا کر دی، جس چیز سے انہوں نے پناہ چاہی میں نے ان کو پناہ دے دی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، وہاں ایک شخص تھا، وہ اجتماع میں شریک نہیں تھا، وہ تو اپنا کو کام آیا تھا، وہ کسی اور حاجت کے سبب وہاں آیا تھا، یعنی وہ اجتماع میں شریک ہو کر ذکر و فکر میں مصروف نہیں تھا، اسے کوئی کام تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں کے ویسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یعنی اے فرشتوں، یہ محفل ذکر میں شرکت کرنے والے ایسے شان والے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا نا وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو غور فرمائیے، نیک اجتماعات میں، نیک محفلوں میں شرکت کرنے والے کتنے عظمت رکھتے ہیں، کس قدر عظمت رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا اونچا ہے کہ جو کوئی ان کے پاس سے گزر جائے، اپنی کسی حاجت سے ان کے قریب آ جائے، ان کی برکت سے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ خواجہ غلام فرید ایک نیک بزرگ ہیں، آپ غافل نہیں بلکہ غافلوں کو جگانے والے ہیں، مگر عاجزی کرتے ہوئے کہا، اے غفلت میں گرے ہوئے فرید، اٹھ باہر نکل، دیکھ کہیں کوئی بخشا ہوا مل جائے، کوئی بخشا ہوا مل جائے گا نا، اس کی صحبت میں تو رہے گا تو بھی بخشا جائے گا۔ حضرت سلیمان بن منصور نیک بزرگ ہیں، نیک بزرگ گزرے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ والد صاحب نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا قرب عطا کیا اور فرمایا کہ اے گناہ گار بڈھے، کیا تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے عرض کی مولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ ایک دن تو نے اجتماع میں بیان کیا تھا اور لوگوں کو رلا دیا تھا، ان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی رو پڑا تھا کہ جو میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا،
اس ایک کے رونے کی وجہ سے میں نے سب کو بخش دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے صدقے اس محفل میں، اس اجتماع میں آئے ہوئے سبھی کو میں نے بخش دیا۔ تو ہمیں دینی محفلوں میں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہنا چاہیے، جہاں موقع ملے اللہ رسول کی باتیں سننے کا اس میں ضرور شرکت کریں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور بندہ جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کو خالی بیٹھنے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ 1000 نوافل پڑھنے سے وہ محفل بہتر ہے، 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے صرف علم دین کی محفل میں حاضر ہو جانا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔